بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں ویلکم۔ ان دنوں پی ٹی آئی کے کارکن اور عمران خان صاحب کے فالوورز جو ہیں وہ بہت ہی ذہنی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی بہت ہی کنفیوز نظر آ رہے ہیں، اور آپ یہ کہیے کہ انہیں سائیکولوجیکل ایشوز شروع ہو گئے ہیں، یا آپ یہ کہیے کہ وہ اپنے اندر بہت پیچ و تاب کھا رہے ہیں اور اندر سے کچھ چیز ان کو گلٹ کر رہی ہے۔ اس کا ایک اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس تمام باتوں کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ بونتر سے گئے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں، وہ بہت غسیل ہو گئے ہیں اور بڑے جھنجھلائے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ان کو اگر ریکال کریں تو ایک تجزیہ بہت اچھا سا سامنے آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اپنے فالوورز اور اپنے جو انہوں نے ورکرز بنانے شروع کیے، یہ سمجھیے کہ اکتوبر 2011 کی جب ان کا لاہور کا جلسہ ہوا تھا، اس سے پہلے تو وہ شاید 1 2 یا 3 لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب ان کے پاس ایک فلائٹ آئی اور انہوں نے بہت تیزی سے ٹیک آف کیا، اس کے بعد انہوں نے مختلف ایک تو الزامات لگائے اپوزیشن پہ، کرپشن کے، دھاندلی کے، مختلف جو بڑے ایک آپ سمجھیے مارکیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ سبز باغ دکھائے، پاکستانیوں کو دکھائے، جس میں سے جو ان کے فالوورز اور پی ٹی آئی کے جو ان کے ورکرز بنے، انہوں نے بہت زیادہ یقین کر لیا۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہاں دودھ کی نہریں نکلیں گی، شہد کی نہریں نکلیں گی، شیشے کی سڑکیں ہوں گی۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری تو یہاں کی تو ختم ہوگی، پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور یہاں پر سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے لوگ، اور پوری دنیا سے کہ یہاں روزگار ملے۔ وہ کہتے تھے کہ 300 ارب روپے، 300 کھرب روپے ہم لوٹے ہوئے واپس لائیں گے، اور 100 کھرب روپیہ جو ہمارے قرضے ہیں ان کے منہ پہ ماریں گے، باقی ملک میں لگائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہاں ایکسپورٹ ہوں گے، جو ماہرین ہیں، اور پوری دنیا میں پاکستان نمبر 1 ملک ہوگا۔ یعنی ایسے سہانے خواب دکھائے جاتے تھے، اور دوسرے اپوزیشن پہ ایسے الزامات لگائے جاتے تھے جن کی ریئلٹی تو اب تک ثابت نہیں ہو سکی، اور شاید کوئی بھی لاجیکلی اس وقت بھی ثابت نہیں کر پا رہا تھا۔ لیکن جو عمران خان صاحب کے ورکرز تھے، یا جو ان کے فالوورز بن رہے تھے، انہیں چونکہ زیادہ حقائق سے تعلق نہیں ہوتا ایک عام ورکر کا اور ایک عام فالوور کا، انہوں نے عمران خان کی اس بات پہ یقین کرنا شروع کر دیا۔ اور چونکہ اس وقت یہ ایک فضا تھی کہ اپوزیشن کے جو حکومتیں تھیں ان کو بدنام کیا جائے، ان کے خلاف پراپیگیٹ کیا جائے، اور جو کچھ ہمارے ادارے تھے وہ بھی اسی طرف سپورٹ کرتے تھے اس بات کو کہ عمران خان صاحب آئیں۔ لہٰذا جو ہمارے پی ٹی آئی کے ورکر اور جو فالوورز تھے، انہوں نے اس بات کو پوری طرح یقین کر لیا، اپنے یعنی یہ کہیے کہ ذہنی اور دل میں یہ بٹھا لیا کہ عمران خان جو ہی آئیں گے ہر طرف سبزہ سبزہ ہو جائے گا، ہر طرف ستارے ہوں گے، ہر طرف روشنی ہوگی، چاند ہوگا، کہکشاں ہوں گی۔ لیکن اب جب 3.5 سال بیت چکے ہیں، اور وہ جو فالوورز پی ٹی آئی کے، عمران خان کے اور ورکرز ہیں، وہ بھی اسی ملک کے شہری ہیں، اور وہ بھی انہی تمام حالات سے دوچار ہو رہے ہیں جو باقی پاکستانی ہو رہا ہے۔ یعنی جب بے روزگاری انتہا کو پہنچی ہوئی ہے تو بے شمار پی ٹی آئی کے ورکر، بے شمار پی ٹی آئی کے فالوورز، بے شمار پی ٹی آئی کے لورز بے روزگار ہو چکے ہیں، ان کے گھر فاقے آ چکے ہیں، ان کے ہاں تعلیم ختم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کے ورکروں اور فالوورز کے بچوں کی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیے کہ جو مہنگائی کی انتہائی سطح آ چکی ہے، اس پہ میں باقی شہریوں کی یا باقی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، صرف پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے فالوورز کی بات کر رہا ہوں، جو اس وقت کنفیوز ہو چکے ہیں اور سائیکولوجیکل ایشو کے ان کو شکار ہو چکے ہیں۔ جب وہ مہنگائی انتہا کو پہنچ چکی ہے، تیل کی قیمتیں انتہا کو پہنچ چکی ہے، ان کے گھر فاقے آ چکے ہیں، وہ ٹرانسپورٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں آ جا سک رہے، وہ ایک دوسرے کے گھر میں بیٹھ کے، آپ دیکھیے گھروں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا کہ اب وہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کریں یا فالوئنگ ان کی مزید جاری رکھیں۔ لیکن وہ کیا کریں، کیونکہ اندر سے تو ان کو گلٹ آ رہا ہے، وہ حالات بھی فیس کر رہے ہیں، بے روزگاری کے، مہنگائی کے،
اور اب آپ دیکھیے کہ کرپشن کا جو چورن کہا جاتا تھا بقول اپوزیشن کے، وہ اب بھی ثابت نہیں ہو رہا، تو اب اس پر جو دھیان دینے والے ہیں وہ کم رہ گئے ہیں، بس آپ سمجھیے کہ ضد میں ہی دھیان دیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو پی ٹی آئی کے ورکر یا فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے یا ان کے لورز ہیں، وہ اندر سے تو اب سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایسے حالات بہتری کے نہیں ہو سکے 3.5 سالوں میں، اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، لیکن اب سامنے کیا کریں، فیس پہ جا کر لوگوں کو کیا کریں؟ تو لہٰذا وہاں ان عمران خان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہ تو ان کے پاس الفاظ ہیں، نہ ہی ان کے پاس کوئی اس طرح دلائل ہیں، تو وہ انتہائی جھنجھلائے ہوئے ہیں، لڑتے پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ غسیل ہو گئے ہیں، آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک سائیکولوجیکل ایشوز ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو، عمران خان صاحب کے فالوورز کو، کیونکہ وہ ان کو ابھی وہ اقرار تو نہیں کر رہے، شاید کچھ لوگ، بہت سے کر بھی رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی یا عمران خان صاحب کی فالوئنگ میں آ کے ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، ان کو چیٹ کیا گیا ہے، ان کو ایک ایسے نعرے یا ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا جو کہ صرف اپوزیشن کے خلاف استعمال کی جانی تھی اور اپوزیشن کو سبق سکھانا تھا، لیکن عمران خان اس اہلیت کے نہیں تھے کہ جو ان سے دعوے کیے گئے۔ آپ دیکھیے کہ جو ریسنٹلی کالعدم تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، وہ بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ حکومت اس قابل ہی نہیں ہے، حکومت کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں ہوا، بلکہ یہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پر چیف آف آرمی سٹاف کا نام لیا گیا، ان کی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے بیچ میں آ کے یہ معاہدہ کرایا ہے۔ یعنی حکومت کی اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ایک معاہدہ کروا سکے احتجاجیوں اور ایک پیس کے تحت، یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، نہ جانے اس کو کس نے یہ گر دیا، ایک غلط سبق سکھایا، جس سے کچھ ادارے بھی ناراض ہو گئے کہ انہوں نے فوری رینجرز کو کال کر لیا۔ اب رینجرز کو کال کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پولیس کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے، لہٰذا جب یہاں سے رینجرز کے کال کرنے کے انیشیٹ کیا گیا، اگر اس کو رینجرز کے حکام انکار کرتے تو ایک نیا ایشو شروع ہو جاتا۔ انہوں نے تو بہت سمجھداری کا ثبوت دیا اور رینجرز پنجاب حکومت کے حوالے کر دیے۔ ایک اور اس پہ جب رینجرز پنجاب حکومت کے حوالے ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت کے حوالے، تو انہوں نے ایک اور آپ کہیے کہ بونگی ماری کہ رینجرز کے ماتحت پولیس کو کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جو پنجاب کی پولیس ہے وہ پورے پاکستان میں مانی جاتی ہے، اس کا موریل کہاں چلا گیا؟ جو پولیس کے جو سپاہی، جو کارکن، جو ان کے جو سٹاف کے لوگ شہید ہوئے، اور جو دوسرے کالعدم تنظیم کے لوگ اس میں کئی شہید ہوئے، ان دونوں لوگوں کا جو ذمہ تھا، اگر کوئی مزید حادثہ ہوتا خدا نہ خواستہ تو وہ رینجرز کے اوپر آتا۔ تو یہ ایک گیم کھیلی گئی فورسز کے ساتھ پی ٹی آئی کے سیانوں نے۔ اس چیز نے بھی جہاں عوام کو اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو بدظن کیا، وہاں اداروں کو مزید بدظن کر دیا۔ یعنی وہی ادارے جو عمران خان صاحب کو لے کر آئے، اپوزیشن کو لتاڑ لتوڑ کے لے کر آئے، اس کے باوجود جو عمران خان صاحب نے گزشتہ 1-2 مہینے میں ان کو جو اپوائنٹمنٹ تھی ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے جس حد تک بیک فٹ پر لے گئے، اور جس طرح جو اداروں کو مبینہ طور پر امبیرسمنٹ ہوئی، اس کے باوجود جو ہمارے ادارے ہیں وہ آگے آئے۔ دراصل وہ ادارے، دراصل فوج، دراصل چیف آف آرمی سٹاف نے کسی کی، یہ نہیں کہ انہوں نے کسی کی سپورٹ کی، بلکہ انہوں نے پاکستان اور ریاست کی سپورٹ کی، انہوں نے پاکستان کو پر امن رکھنے کی کوشش کی۔ لیکن جو عوام ہیں اور جو پی ٹی آئی کے جو ورکر ہیں اور جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے فالوور ہیں، وہ بہت بدظن ہو چکے ہیں کہ ایسا فرد کیا لیڈر بھی ہو سکتا ہے جس نے سنہرے باغ دکھائے تھے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے جو پی ٹی آئی کے 2 اہم منسٹر، وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، ان کی کیا اہمیت رہی، کیونکہ انہوں نے تو کالعدم تنظیم کو اینٹی نیشن، یعنی ملک کی سالمیت کے خلاف ایک تنظیم قرار دے دیا۔ انہوں نے تو واضح طور پر ایک دن پہلے کہا کہ یہ تنظیم جو انڈین ایجنٹ ہے ان سے پیسے لیتی ہے، اور بڑی بڑی باتیں کی۔ اب وہیں پر جا کر اسی تنظیم سے جب معاہدے ہو رہے ہیں تو یہ دونوں افراد جو کابینہ کا حصہ ہیں، جو عمران خان کے بہت بڑے اہم وزیر ہیں، ان کے کیا حیثیت رہی؟ یہاں تک کہ جب علماء کا وفد آیا تو ان دونوں افراد
یعنی دونوں وزراء، دونوں اہم جو پلر ہیں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے، یعنی شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کو اس میٹنگ سے نکال دیا گیا. اور یہ عین ممکن ہے کہ فواد چودھری صاحب کو ریزائن دینا پڑے، انہیں کابینہ سے بھی فارغ کر دیا جائے، یا ان کی جگہ کسی اور، فیصل جاوید صاحب یا کسی اور کو منسٹر بنایا جائے. اب ایک اور بات دیکھیے کہ اب کیا ہوا ہے. جب پی ٹی آئی کے ورکر اور پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں عمران خان صاحب کے، ان کے چاہنے والے کنفیوز ہو چکے ہیں، سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو چکے ہیں، اندر سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں، اپنی ہی لیڈرشپ کے خلاف بونترے ہوئے ہیں، تو وہ اب ایک اور عمران خان صاحب نے جو آپ کہیے کہ نہ سمجھنے آنے والی بات کر دی ہے، یا یوں کہیے کہ ایک اور بڑی بونگی مار دی ہے. جو کور کمیٹی کا آج ہی اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس میں عمران خان صاحب اب گرپ لوز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے منسٹرز پر، اپنی کابینہ پر. انہوں نے اپنے منسٹرز اور کابینہ سے شکوے شروع کر دیے ہیں. جی ہاں، یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جو کسی کی بات سننے کو تیار نہیں. وہ اپنے منسٹرز اور کابینہ کے لوگوں سے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ آپس میں آپ اتحاد نہیں کرتے، آپ باتیں اکٹھی نہیں کرتے. انہوں نے ایک انتہائی ایسی مثال دی ہے جسے آپ بے انتہا نہ سمجھ آنے والی بونگی کہہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ جب میں آتا تھا، جب پالیٹکس میں آئے، یعنی جی مشرف کے دور میں، تو انہوں نے کہا کہ جو ایم کیو ایم کے لوگ تھے وہ اکٹھا اپنا ایک بیان رکھتے تھے، بیانیہ رکھتا تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم اس دور کی آج کیا ہے. وہ ٹیررزم ایک تنظیم بن کے بین ہو چکی ہے. اس کا نام پاکستان میں ایز اے ٹیررزم تنظیم لیا جاتا ہے. یہ عمران خان صاحب اس تنظیم کی مثال دے رہے ہیں آج، یعنی آج کور کمیٹی میں ایگزامپل دے رہے ہیں اس ایم کی ایم کی جس نے پاکستان کی سالمیت اور فوج اور دیگر جو معاملات تھے اس کے خلاف ایز اے ٹیررزم تقریریں کی، اور وہ بین ہو چکی ہے. نمبر 2، شاید عمران خان صاحب کو اب یہ نہیں پتا ابھی تک کہ وہی ایم کیو ایم مزید کئی ٹکڑوں میں بٹ چکی ہے اور اپنے سابقہ بیانیے پر شرمندہ ہے. تیسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ جو ایسی تنظیمیں ہوتی ہیں جو ٹیررزم یا ایک خاص مخصوص ایجنڈے کو لے کر چل رہی ہوتی ہیں، ان کا بیانیہ ہر صورت میں ان کے نمائندوں کا ایک ہوتا ہے، ورنہ انہیں غائب کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی یہ جو تمام معاملات ہیں، ان کو وہاں ان کے کارکن، ان کے جو منسٹرز ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، وہ ٹی وی ٹاک شوز تک نہیں ڈیفینڈ کر پا رہے، اور وہاں بھی عجیب عجیب بونگیاں مان رہے ہیں. آپ دیکھیے ٹی وی ٹاک شو پر اگر پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، میں 3 جماعتیں آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں، تو پی ٹی آئی کا نمائندہ انتہائی کنفیوز، انتہائی جھنجھلایا ہوا، انتہائی غسیل اور انتہائی کنفیوژن کا شکار اور سائیکولوجیکل ایشو کے ساتھ نظر آئے گا، جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمائندے جو ہیں وہ ریلیکس نظر آئیں گے اور ہنستے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی وہ تمسخر اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی اور آپ تجزیہ لیتے چلیے کہ جب لیڈران کوئی بونگیاں مارتے ہیں، جب لیڈران پر کوئی کرائسس آتے ہیں، تو ان کے جو پولیٹیکل ورکرز ہوتے ہیں ان پر کیا ری ایکشنز ہوتا ہے، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے. ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، جو فالوورز ہیں، جو عمران خان صاحب کے لورز ہیں، وہ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو چکے ہیں، کنفیوز ہو چکے ہیں، بونترے گئے ہیں. لیکن اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ پیپلز پارٹی کے جو ورکرز ہیں، لورز ہیں، وہ جب ان پر کوئی کرائسس آتا ہے یا جب ان کے اوپر حادثات آئے مختلف، یعنی جب ذوالفقار علی بھٹو کی معاملہ آیا، جب بے نظیر کی حادثاتی موت کا معاملہ آیا، تو انہوں نے بہت بری طرح ریئیکٹ کیا اور ملک کی ریاست کی املاک کو نقصان پہنچایا. لیکن چونکہ اب ان کا وہ کہنا کہ حصہ بقدر جثہ، چونکہ پیپلز پارٹی کا اتنا حصہ نہیں ہے پالیٹکس میں، لہٰذا ان پہ وہ اتنا ریئیکشن سامنے نظر نہیں آتا. جبکہ جو پی ایم ایل این کی اگر آپ بات کریں، ان کے ورکرز بہت اندر سے دکھی ہیں، بہت صدمے کا شکار ہیں کہ گزشتہ 3-3.5 سالوں میں جو ان کی لیڈرشپ کی بدنامی کے لیے جو طریقے اختیار کیے گئے، شاید وہ دنیا میں جو بدترین حکمران تھے ان کے خلاف بھی نہیں کیے گئے. یہ ورکر جو نون لیگ کے ہیں وہ ریئیکٹ اپنے جسمانی طور پر نہیں کر پا رہے،
وہ جسمانی طور پر نہیں کرتے، وہ انتہائی غصے میں تو ہیں، وہ انتہائی نالاں ہیں کہ ہمارے لیڈران کے ساتھ کیا کیا۔ ان کے لیڈران کو کئی دفعہ جلا وطن کیا گیا، کئی دفعہ جیلوں کی اور دیگر جو صحبتیں برداشت کرنا پڑی۔ ان کے لیڈران کو نواز شریف کی اہلیہ اور مریم نواز کی جو والدہ ہیں وہ بستر مرگ پر تھیں، لیکن ان کو جیل میں رکھا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ مریم نواز کا اکلوتا بیٹا، اس کی شادی تھی لیکن وہ نہیں جا سکی کیونکہ وہ چاہتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں بھیک نہیں مانگنا چاہتی باہر جانے کی ان حکمرانوں سے۔ تو یہ سب جو نون لیگ کے ورکر ہیں وہ سمجھ رہے ہیں، لیکن اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے جیسے پیپلز پارٹی ایک زمانے میں کرتی تھی، یا اب اس طرح سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار نہیں ہے جیسے پی ٹی آئی کے ورکر ہو چکے ہیں۔ یہ یقیناً میچورٹی ہے پی ایم ایل این کے ورکرز کی، یا ان کی ایجوکیشن ہے ان کے لیڈران کی طرف سے۔ اور آپ اس بات پر جو اگر آپ کوئی کہیں کہ ان کے ہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، تو اب بھی وہ سامنے نہیں آئی۔ اختلافات ضرور ہوتے ہیں لیکن توڑ پھوڑ یہ ہوتی ہے کہ علیحدہ دھڑے بڑھ جائیں، الیکشن کمیشن میں رجسٹریشن علیحدہ پارٹیز کی ہونی شروع ہو جائے۔ ایسا پیپلز پارٹی میں تو ہوا ہے، پی ٹی آئی میں سامنے نظر آتا ہے لیکن نون لیگ میں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں بھی ووٹ دینے کا معاملہ آتا ہے، نون لیگ کے ووٹرز اسی کو ووٹ دیتے ہیں جہاں ان کی قیادت کہتی ہے۔ اب آپ اس سارے تجزیے کو سامنے رکھیں تو پی ٹی آئی کا جو لم سم رزلٹ ہے، پی ٹی آئی کا جتنا کنبہ ہے، اس میں تقریباً 90% تو وہ لوگ ہیں جن کا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، ان کو کہیں سے اٹھا کے کہیں ڈال دیں تو وہ تو ان کا تو شاید کچھ نہ جائے، لیکن چند لوگ پی ٹی آئی کے اندر ایسے ہیں جو اس تمام صورتحال سے بہت دکھی ہیں، جن کا سیاسی کیریئر ہے، جو پولیٹیکل ورکر ہیں۔ مثلا پرویز خٹک صاحب کو لیجئے، جو ڈیفنس منسٹر ہیں، ان کا ایک لمبا سیاسی کیریئر ہے، وہ پریشان ہے۔ وہ آپ ہمیں کئی خبریں ملتی رہتی ہیں بیچ میں کہ وہ علیحدہ سے بہت سی اپنی سوچ رکھتے ہیں۔ لیکن اب آپ آگے دیکھیے کہ عمران خان صاحب نے ابھی بھی ناسمجھی نہیں چھوڑی۔ اب جو حال ہی میں جو کور کمیٹی کا جو اجلاس ہوا ہے، جہاں انہوں نے دیگر بونگیاں ماری ہیں، وہاں ایک اور بات انہوں نے اپنے منسٹر سے کہی ہے کہ جو فہد چودھری صاحب اور جو اعظم سواتی صاحب کو الیکشن کمیشن نے نوٹسز جاری کیے ہیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے خلاف جو باتیں کی، آگ لگا دو اور فلاں کی باتیں کی، اس حوالے سے جو نوٹسز جاری کیے ہیں، شاید فہد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب نے رونا دھونا کیا ہو تو عمران خان صاحب نے تاکید کی ہے اپنے منسٹرز کو کہ وہ سارے اکٹھے ہو کے آئندہ پیشی میں فہد چودھری صاحب اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جائیں، یعنی ایک جتھا بنا کے بھیج رہے ہیں۔ یعنی ابھی تک ان کے ذہنوں میں وہ جو ایک گلی محلے کی ٹیمیں ہوتی تھی کرکٹ کھیلنے کی، جو آپ سمجھیے کہ لفنٹر لڑکوں کی ٹیمیں ہوا کرتی تھیں، اس سے باہر نہیں آ سکے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر ہیں ملک کے، لیکن ان کے ذہن سے ابھی تک وہ گلی محلے کی جو ٹیم بازی ہوتی ہے وہ نہیں نکل سکی۔ اب آخری ایک بات کہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جو عمران خان صاحب کے فالوورز ہیں، جو سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہو چکے ہیں، وہ اپنے طور پر ایک ریلیف سامنے لا رہے ہیں۔ وہ ایسے کہ اب ایسی آپ سمجھیے کہ جو میلز، جو پوسٹیں یا چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی عمران خان صاحب تو اس قوم کو بہت اونچا لے جانا چاہتے تھے، لیکن جو یہ قوم ہے اس قابل نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے سونے کا بنا دیا اور اس قوم کو کوڑا بنا دیا، کبھی کھلے خط کی صورت میں، کبھی کسی میسیجز کی صورت میں۔ اب یہ ایک اور رستہ نکالا جا رہا ہے، لیکن شاید یہ اتنا ایفیکٹو نہیں ہے۔ اب آتے ہیں سب سے آخر میں کہ وے آؤٹ کیا ہے۔ دیکھیں، وے آؤٹ ایک جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک ہے، جسے پیپلز پارٹی تو سپورٹ کرتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ الیکشنز میں اسے بہت کچھ نہیں مل سکے گا۔ دوسری جو ایک بات ممکنہ طور پر مبینہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ شاید عمران خان کو کسی کیس میں نااہل، جس میں توشہ خانہ کیس ہے، اس میں نااہل کر دیا جائے اور باقی 1-1.5 سال کے لیے کسی اور پی ٹی آئی کے اہم کارکن کو جو پہلے توقع لگائی ہوئی تھی فہد چودھری صاحب نے، انہیں ان کی جگہ بنا دیا جائے، جیسے یسر رضا گیلانی صاحب کی جگہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو بنایا گیا اور نواز شریف صاحب کی جگہ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا گیا۔ لیکن اس کی بھی سپورٹ
جو ہے وہ اب دیکھنا ہے آگے چل کر کیا ہوگی. لیکن جو واحد پی ایم ایل این ہے وہ چاہتی ہے کہ الیکشنز 2023 میں جا کے ہوں, کیونکہ جو 1.5 سال رہ گیا ہے اس میں پوری طرح سے پی ٹی آئی ایکسپوز ہو, تاکہ اسے آئندہ یا اس کے چاہنے والے جو اس کو لانے والے تھے ان کو کوئی آئندہ موقع نہ ملے. اور پی ایم ایل این پوری طرح کانفیڈنٹ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے اس کے پاس, اگر وہ فیئر الیکشن ہوئے تو اس کے پاس اتنی میجورٹی ہوگی کہ وہ انتخاب جیت کر حکومت بنا سکے گی. تو لہٰذا یہ تینوں پارٹیز جو ہیں اب علیحدہ علیحدہ اپنی چالیں چل رہی ہیں, لیکن بیچارے پی ٹی آئی کے ورکرز, عمران خان صاحب کے فالوورز اور ان کے لورز کے ساتھ ہمیں بہت ہمدردی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا کرے. ڈیئر ویورز, آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی لائک کیجئے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور دیجئے. اور اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں, اور اگر سبسکرائب کر لیا ہوا ہے تو جو بیل آئیکن ہے اس کو نہیں دبایا تو ضرور دبائیں. بیل آئیکن کا صرف اتنا مقصد ہے, جیسے آپ گھر پر ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں, باہر کوئی آئے تو وہ بیل دیتا ہے, آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی باہر آیا ہے. جو ہی آپ بیل آئیکن دبا دیں گے اور آپ کی یہ ویڈیو جب اپلوڈ ہوگی آپ کو اطلاع مل جائے گی اور آپ خود بخود دیکھ سکیں گے. ڈیئر ویورز, آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت اہم ہوتے ہیں. گاڈ بلیس پاکستان.